نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، قابل احترام سپیکرز اور اسکرین کے اس پار سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن یوم اقبال کی مناسبت سے رکھا گیا، تو میں اقبال اور ان کے فلسفہ خودی کو اپنی اس سپیچ میں، اس اپنی تقریر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقبال کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اقبال ایک ایسے انسان ہے جو کہ مرد کلندر، عاشق رسول اور خدا شناس انسان تھے۔ ان کے خدا شناس انسان تھے۔ ان کے تصور خودی کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کی ایک ربائی پیش کروں گا۔ گرد لم آئینہ بے جوہرس، در بحر فہم قرآن مجھ میں رس، روز محشر خار و رسوائے کن میرا، بے نصیب اربائے بوسائے کن میرا۔ اتنا بڑا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا بڑا دعویٰ اقبال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میرا کلام قرآن مجید کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ روز محشر، روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا بوسہ مجھے نصیب نہ ہو۔ ان کا موضوع، اب میں اپنے اصل موضوع خودی کی طرف آتا ہوں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کو یہ کہنا درست ہوگا کہ اقبال کی تمام شاعری قرآن کی تفسیر و تشریح ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حشر آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا اپنا آپ ان سے بلا دیا، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ صدر علی وقار، اقبال کا پیغام اور فلسفہ حیات خودی ہے۔ اس میں دو عناصر شامل ہیں، ایک خدا بینی یعنی کہ خدا کو پہچاننا، اور ایک خود بینی یعنی خود کو پہچاننا۔ یہ دو عناصر شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا رب کو پہچان لیا، اور یہی خودی کا مقصد ہے کہ خود کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے۔ ایک شعر ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، معراج کی گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ صدر علی وقار، ڈاکٹر علامہ اقبال ایک ایسا نام ہے جو کہ اپنی پہچان آپ ہیں۔ اگر ان کی شاعری کو ایک لفظ کے کوزے میں بند کیا جائے تو وہ لفظ صرف لفظ خودی ہے۔ لیکن خودی کیا ہے؟ خودی ایک ایسا جذبہ ہے جس پر سوچنے والوں نے سوچا ہوگا، بولنے والوں نے بولا ہوگا، لکھنے والوں نے لکھا ہوگا، لیکن کوئی بھی اس کو اشعار نہ کر سکا۔ لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا خودی ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سے یہ ساری کائنات پھوٹتی ہے۔ خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی خون کی ندی ہے، خودی رب کو پا لینے کا نام ہے۔ خودی عشق کے مترادف ہے، خودی ایمان کے بھی مترادف ہے۔ خودی کیا ہے تبع و تاب جاودانی، خودی کیا ہے تبع و تاب جاودانی، پہناتی ہے فقیروں کو تاج سر دارا۔ خود کو جاننا، پہچاننا، اپنے ہونے اور نہ ہونے کا ادراک کرنا بھی خودی ہے۔ اپنی اصل سے روشناس ہونا بھی خودی ہے۔ خودی وہ امر ہے جس کو اللہ نے انسان کو دیا تاکہ وہ غور و فکر کر سکے۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ صدر علی وقار، علامہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور مسلمانوں کے لیے آزمائش کا دور تھا۔ مسلمان یہ بھول چکا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے نتیجتاً کیا ہوا؟ تفریق ہوئی، دو گروہ وجود میں آئے۔ کون سے گروہ؟ ایک گروہ وہ تھا جس نے دین میں ایکسٹریمزم کر کے مولویزم کہلانے لگا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور وہ لبرل کہلانے لگے۔ لیکن ان دونوں میں جو چیز اتفاق کرتی تھی وہ صرف مذہب اسلام تھا۔ صدر علی وقار، اقبال نے خودی کا فلسفہ یہاں کر کے مسلمانوں کو یہ یاد کروایا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد ہے، ان کی خودداری پر وار ہے کہ وہ غیر اللہ کے آگے جھکیں۔ ان کا مقصد ہے کہ وہ طاقت خودی کو پہچانیں اور دنیا فتح کریں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا ایک شعر سے۔ اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو، موج زن تیری رگوں میں تھا حمیت کا لہو، تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھ بیدار ہو، لب پہ پھر اللہ اکبر ہاتھ میں تلوار ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔